بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے۔ کتاب الحدود میں بھی آج ہماری گفتگو جو ہے وہ حد الزنا کے بارے میں حد الزنا کے بارے میں انہوں نے تتمے میں کچھ متفرق مسائل سنائے، اور انہی مسائل میں سے آج بھی ایک آدھا مسئلہ سنائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ درس پڑھیں گے تو زنا کی بحث پوری ہو جائے گی۔ پھر اگلا درس جو ہے وہ جناب 3 موضوعات پہ ہے، جو اس کی وضاحت بھی ہم آگے کریں گے۔ آج کے درس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو، اس کا شوہر بھی نہ ہو، اور اگر یہ ہے کہ اس کا کوئی مولا بھی نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کیسے حاملہ ہو گئی، تو اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتمال ہے کہ وہ ایک حلال طریقے سے جو ہے کیا ہے یہ حاملہ ہوئی ہو، اس نے چھپ چھپا کے جو ہے کیا ہے کوئی مثلا نکاح کیا ہے یا متا کیا ہے، یا وطی بے شبہ ہو گئی ہے اس سے، مگر یہ کہ خود وہ اقرار کرے کہ ہاں میں نے زنا کی ہے، 4 مرتبہ اقرار کرے گی تو اس پر حد زنا جاری ہوگی۔ تو وہ جو حد جاری ہوگی حمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اقرار کی وجہ سے اس پر حد جاری ہوگی۔ اچھا، اب تو حاملہ ہے، ابھی ہم حد جاری کریں تو بچہ ضائع ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں، ہم انتظار کریں گے کہ یہ بچے کو جنم دے۔ بچے کو جنم دینے کے بعد جو بچے کو پہلا دودھ پلایا جاتا ہے اسے لبا کہتے ہیں، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، وہ لبا بھی بچے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے کہ وہ بھی پلائے۔ اس کے بعد اگر بچے کو کوئی اور سنبھالنے والا اور دودھ پلانے والا ہے تو پھر اس پر حد جاری ہوگی، کیونکہ ممکن ہے مر جائے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو دودھ پلانے تک بھی اس کو مہلت دی جائے گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو سزا دے کے بچے کو جو ہے ضائع کریں اور اس کو موت ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے جو سبب ہے حد کا، اور پھر انکار کرتے نہیں میں نے تو ایسا کام نہیں کیا تھا، تو پھر اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں حد کون سی، رجم والی یا کوڑوں والی، وہ تفصیل ہم کتاب میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اقرار کرتا ہے کہ مجھ پر حد جاری ہونی چاہیے اور پھر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، تو کہتے ہیں امام علیہ السلام کو اختیار ہے کہ اس پر حد جاری کرے یا اس کو جو ہے کیا ہے وہ چھوڑ دے، چاہے وہ حد رجم والی ہو چاہے وہ غیر رجم والی ہو۔ تو ابھی ہم مزید ان مطالب کی وضاحت کے لیے چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ دیکھیں عبارت میں مصنف صاحب وَلَوْ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ، اگر کوئی عورت حاملہ ہو جائے، وَلَا بَعْلَ لَهَا، جبکہ اس عورت کا کوئی شوہر نہیں ہے، وَلَا مَوْلَا، اور اس عورت کا کوئی مولا بھی نہیں ہے، یعنی اگر یہ فرض کریں کنیز ہے لیکن کوئی مولا نہیں، مولا مر گیا ہے، وَلَمْ يُعْلَمْ وَجْهُهُ، اور اس کے حمل کے وجہ کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کیسے حاملہ ہوئی ہے، تو لم تجلد، اس عورت پر جو ہے کیا ہے وہ کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، یا لم تحد، اس عورت پر حد جاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ احتمال کونہ، احتمال ہے کہ جناب یہ جو اس کا حمل ہے بے وجہ حلال، کسی حلال طریقے سے ہوا ہو، اور شبہت، یا کسی شبہ کی وجہ سے یہ حاملہ ہو گئی ہے، الا ان تقر 4، مگر یہ کہ یہ عورت 4 مرتبہ اقرار کرے بزنا کہ میں نے زنا کی ہے، فتحدہ، تو پھر اس عورت پر حد جاری ہوگی، لذالک، اس اقرار کی وجہ سے، لا للحمل، حمل کی وجہ سے اس پر سزا جاری نہیں ہوگی۔ وتؤخر الزانیۃ الحامل، اور لیٹ کی جائے گی کس میں، حد جاری کرنے میں اس عورت پر جس نے زنا کی ہے اور ابھی حاملہ ہے۔ کب تک لیٹ کریں گے؟ حتی تضع الحمل، یہاں تک کہ وہ وضع حمل کرے۔ ٹھیک ہے، اب
میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں حمل کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ یہ میم ساکن ہو یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے۔ وَإِنْ كَانَ اگرچہ ہو وہ حمل من زنا سے۔ خوب اچھا، جیسے بچے کو پیدا کے فوراً حد جاری کریں، کہتے نہیں، وہ تسکی ہے، وہ تسکے یہو اللبا، اور یہ عورت جو ہے کیا ہے اس بچے کو وہ لبا یعنی ابتدائی دودھ بھی پلائے، وہ ترضعہ، اور یہ عورت بچے کو دودھ پلائے، ان لم یوجد لہو کافل، اگر کوئی سنبھالنے والا، کوئی کفیل اس بچے کا نہ ہو تو یہ عورت اس کو سنبھالے گی، پھر اس پر حد جاری ہوگی۔ ثم یقیمو کا فاعل کون ہوگا؟ حاکم، پھر حاکم جو ہے جاری کرے گا علیہا اس عورت پر الحد حد کو، ان کان رجمن اگر وہ رجم ہے، ولو کان جلدن اور اگر یہ حد جو ہے کیا ہے جناب کوڑے ہے، فبعد ایام نفاس تو جیسے اس عورت کا نفاس والا خون بند ہو تو اس پر جو ہے کیا وہ کوڑے مارے جائیں گے۔ ان امن علیہا التلف، البتہ کوڑے اس وقت ماریں گے جب ہم امن ہو کہ یہ عورت مرے گی نہیں، کیونکہ اگر مرے گی تو بچے کی موت کا خطرہ ہے، اور وجد لہو مرضعون، یا اس بچے کے لیے کوئی دودھ پلانے والا مل جائے تو بھلی کوڑے لگانے سے مرنے کا بھی خطرہ تو بھی کوڑے ماریں گے۔ وَإِلَّا لیکن اگر کوئی دودھ پلانے والا نہیں ہے، فَبَعْدَهُ تو پھر اس عورت کو کوڑے مارے جائیں گے بعدہ دودھ پلانے کے بعد۔ وَيَكْفِي فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهَا اور کافی ہے کس میں کہ تاخیر کریں گے جناب اس حد میں، انہا اس عورت سے، دعواہا الحمل اگر یہ عورت کہتی ہے میں تو حاملہ ہوں تو کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، جب تک بچے کو جنم دے تب تک تم پر سزا جاری نہیں ہوگی۔ لا مجرد الاحتمال صرف احتمال حاملہ ہونے کی وجہ سے ہم سزا میں تاخیر نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ ہو گئے ہیں، جاؤ الٹرا ساؤنڈ کراؤ، لیبارٹری میں جاؤ ٹیسٹ کراؤ، حاملہ ہے تو سزا جاری نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ اب یہ عورت کی بحث گویا کہ ختم ہو گئی۔ کوئی بندہ اقرار کرتا ہے بما ایک ایسے کام کا، یوجب الحد جو حد کا سبب بنتا ہے، مثلا کہتا ہے میں نے چوری کی، میں نے زنا کی، فلاں فلاں، ثم انکر پھر انکار کرتا ہے، سقط الحد تو یہ حد ساقط ہو جائے گی۔ ان کان مما یوجب رجم اگر یہ ایسی سزا ہے جو سنگساری کا سبب بنتی ہے، لیکن اگر کوڑے وغیرہ ولا یسقط غیرہ غیر رجم ساقط نہیں ہوگا۔ وہ غیر رجم کیا ہے؟ وہ الجلد جناب وہ کوڑے مارنا، وما یلحقہ اور وہ چیزیں جو کوڑے مارنے کے ساتھ ملحق ہو رہی تھی وہ کون سی تھی؟ سے نکالنا، تو جناب کہتے ہیں کہ وہ ساقط نہیں ہوگی۔ ہاذا یہ جو ہم نے بات کہی کہ حد ساقط ہو جائے گی اذا لم یجمع فی موجب رجم بینہ و بین الجلد جب اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں رجم بھی ہو اور کوڑے بھی ہوں، لیکن اگر دونوں ہوں تو کیا رجم ساقط ہوگا، کوڑے باقی رہیں گے یا کوڑے بھی ساقط ہو جائیں گے؟ وَإِلَّا اگر دونوں ہیں ففی سقوط الحد مطلقاً آیا حد ساقط ہو جائے گی مطلقاً یعنی رجم بھی اور جلد بھی، بے انکار ہی جب یہ شخص انکار کرتا ہے ما ایک ایسے جرم کا یوجب رجم جو رجم کا سبب بنتا ہے، نظر مطلق کے حد کے ساقط ہونے میں بحث ہے۔ من اطلاق سقوط الحد ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی مطلق کہا گیا کہ حد ساقط ہو جائے گی رجم والی صورت میں، شامل للامرین یہ حد ایسی چیز ہے جو شامل ہے رجم کو بھی اور کوڑوں کو بھی۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ومن ان الجلد لا يسقط بالانکار بھائی اگر اکیلی سزا کوڑے والی ہوتی تو انکار کے ذریعے ساقط نہیں ہوتی، لو انفرد اگر کوڑا اکیلا ہوتا، فقط اذا انضم تو اسی طریقے سے جب کوڑا کسی اور چیز کے ساتھ ملے گا تو کوڑا ساقط نہیں ہوگا، رجم ساقط ہو جائے گی۔ بل ہونا اولا بلکہ یہاں پر جب رجم اور جلد مل رہے ہیں تو بطریقہ اولا کوڑا ساقط نہیں ہوگا کیونکہ سخت سزا ہے، یا صرف کوڑا ہے تو وہ ساقط نہیں ہوگا، تو جب سخت جرم ہے تو اس میں بطریقہ اولا ساقط نہیں ہوگا لزیادت ذنب اس لیے کہ یہاں پر کوئی بڑا گناہ کیا گیا ہے۔
فلا یناسبہ، پس اس بڑے گناہ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا کیا؟ سکوت العقوبت، کہ اس کی سزا ساکت ہو جائے مطلقاً، رجم اور جلد دونوں کے دونوں، مع ثبوت مثلہا، جبکہ اس قسم کی عقوبت کوڑے والی ثابت ہے، فی الاخف اس گناہ میں کہ جس میں رجم نہیں ہے، صرف کوڑے ہیں، والاقوی سکوت رجم دون غیرہ، شہید ثانی فرماتے ہیں قول اقوی یہ ہے کہ رجم ساکت ہو جائے گا، غیر رجم ساکت نہیں ہوگا۔ وفی الحاق ما یوجب القتل، آیا ملحق ہوگا وہ جرم جو سبب بنتا ہے قتل کا، جیسے زنا ہے ذات محرم، یعنی اپنی محرم عورت کے ساتھ، او کرہن، یا اس نے زبردستی کسی کے ساتھ زنا کی، قولان، تو اس الحاق میں دو قول ہیں، من تشارکہما فی المقتضی، ہم دیکھتے ہیں رجم اور یہ قتل دونوں مشترک ہیں مقتضی میں کہ ساکت ہو۔ مقتضی کیا ہے؟ وہ اول انکار، یہ ہے کہ یہ شخص انکار کر رہا ہے، لما بنی علی تخفیف، ایسی چیز پر جو تخفیف کا سبب بنی ہے، جس کی تخفیف پر بنا رکھی گئی ہے، یعنی حد تخفیف پر ہے، انکار کرتا ہے تو رجم ساکت ہے تو قتل بھی ساکت ہو جائے گا۔ وہ نظر شارع، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا یوں کہیں کہ وہ نظر شارع، شارع کی بھی نظر یہ ہے الی عصمت الدم، کہ خون محفوظ رہے، وہ اخذہ، اور شارع نے لیا ہے فی ہے اس خون میں احتیاط کو، یعنی یکدم کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، تو ان تمام ادلہ کی وجہ سے اس کا قتل بھی ساکت ہو جائے گا۔ ومن عدم النص علیہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی رجم کے بارے میں تو نص ہے کہ انکار کی وجہ سے رجم ساکت ہوگا، لیکن قتل کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، نتیجے میں قتل ساکت نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں رجم ساکت ہے تو قتل بھی ساکت ہو، وہ بطلان القیاس، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس قیاس باطل ہے، قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ بحد، اگر کوئی بندہ اقرار کرتا ہے حد کا، ثم تاب، اور پھر کہتے نہیں بھائی نہیں میں نے توبہ کر لی، تخیر الامام، امام کو اختیار ہے فی اقامت ہی، کہ حد کو جاری کرے، علیہ اس شخص پر، والعفو عنہ، یا اسے معاف کر دے، رجمن کان الحد او غیرہ، یا او غیرہ، چاہے وہ حد رجم ہو یا غیر رجم ہو، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق، لاشتراک الجمیع فی المقتضی، اس لیے کہ یہ تمام سزائیں اور حدیں مشترک ہیں مقتضی میں۔ مقتضی سے مراد کیا ہے؟ یعنی امام کو اختیار ہے توبہ والی صورت میں۔ وَلِأَنَّ تَوْبَتَ اذا اسقطت تحتم اشد العقوبتین، پھر جو کہتے ہیں یہ توبہ جب ختم کر دیتی ہے انتہائی سخت سزا کے پکے ہونے کو، جو کہ رجم ہے، فَإِسْقَاطُهَا لِتَحَتُّمِ الْأُخْرَى، تو پھر یہ توبہ دوسرے جرم کے پکے ہونے کے ختم کرنے میں بطریق اولویت رکھتی ہے، یعنی جب بڑی سزا معاف ہو سکتی ہے تو چھوٹی سزا بطریق اولا معاف ہو سکتی ہے۔ وَنَبَّهَ بِتَسْوِيَّةِ، اور مصنف صاحب نے متنبہ کیا، یہ جو کہا مساوی رجم اور غیر رجم بینہما، علی خلاف ابن ادریس، کہ ابن ادریس صاحب اس میں مخالف ہے، حیث خص تخیر، وہ کہتا ہے کہ امام کو اختیار ہے، یہ تخیر مخصوص ہے، بما اذا کان الحد رجما، جب وہ حد رجم ہو، وحتم اقامتہ، اور ابن ادریس نے پکا ثابت کیا ہے حد کو، لو کان، اگر وہ حد ہو کوڑے، محتجن باصالۃ البقاء، وہ کہتے ہیں کہ ہم استصحاب جاری کریں گے۔ بھائی اس کی توبہ سے پہلے تو پکی سزا تھی، توبہ کے بعد شک کرتے ہیں سزا ہے نہیں، اصل ہے کہ وہ سزا باقی ہے، وہ استلزام تخیر، اور اگر ہم امام کو اختیار دیتے ہیں تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ تعطیل الحد، کہ چھٹی ہو جائے اس سزا کی، ٹھیک ہے، جو اس کے اقرار کے ذریعے ثابت ہوئی تھی، المنہی عنہ، جبکہ اس تعطیل سے نہیں کی گئی ہے۔ خوب، فی غیر موضع الوفاق، وفاق والی جگہ رجم ہے، رجم میں تو جی ہاں اس حد کی چھٹی ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ وہ یم بگی علی قول ابن ادریس، اور بہتر ہے ابن ادریس کے قول کے مطابق، الحاق ما یوجب القتل، ملحق کیا جائے اس حد کو جو سبب بنتی ہے قتل کا، جیسے اپنے محارم کے ساتھ اس نے زنا کی، رجم کے ساتھ، جیسے توبہ کے ذریعے رجم ٹل جاتا ہے تو قتل بھی ٹل جائے گا،
لتعلیل ہی، اس لیے کہ ابن ادریس نے علت بتائی کہ بھائی امام علیہ السلام جو ہے کیا ہے اختیار رکھتا ہے بِأَنَّهُ يُوجِبُ تَلَفَ نفس، جیسے رجم جو ہے وہ نفس کے ضائع ہونے کا سبب ہے، اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے قتل بھی، بخلاف الجلد، لیکن کوڑوں میں کوئی قتل نہیں ہوگا، نتیجے میں توبہ کے ذریعے کوڑے ساکت نہیں ہوں گے، اور نہ ہی امام کو اختیار ہے، تو نتیجے میں اس شخص کو پوری سزا ملنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔